السلام علیکم ناظرین، دس از متیبہ اینڈ یو آر واچنگ نیا راستہ مارننگ شو اونلی آن RNN ٹی وی۔ آج کی عورت بہت مضبوط ہے، جیسے بھی حالات ہوں لڑ جاتی ہے، مر جاتی ہے، وہ نہیں دیکھتی ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ جب آگے اس کا موٹیو ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے نا کچھ کرنا، تو اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ اور آج جو خاتون میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی مضبوط خاتون ہے، جیسے مرضی حالات آئے انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا ڈٹ کے، اور ایک ایسے شخص کی بیٹی ہیں جس نے پاکستان کو بڑے بڑے جو ہے وہ شاعر تھے اور پاکستان کو ایسے الفاظ دیے جو ابھی تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ پلیز ویلکم طاہرہ حبیب جالب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور پہلے سے بہت مضبوط ہوں اور بہت اسٹرانگ ہوں پہلے سے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو دیکھا جیسے بھی حالات ہیں آپ لڑ جاتی ہیں، اور جس شخص کی آپ صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، جب آپ چھوٹی تھیں تو ایسی کیا چیزیں انہوں نے آپ کو سکھائیں جس نے آپ کو اتنا مضبوط کیا؟ دیکھیں ہم لوگ جالب صاحب ہماری فیملی جو سنت نگر کے ایک ایریا میں ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر میں نے اپنی جو بچپن ہے وہ میں نے پولیس کو دیکھا، اوکے۔ اور جالب صاحب کو گرفتار ہوتے دیکھا۔ ہم لوگ سہمے بیٹھے ہوتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، دائیں بائیں اپنی والدہ کو پکڑے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کیونکہ ہمارے گھر کے باہر صحن میں پولیس ہوتی تھی، چھت کے اوپر پولیس ہوتی تھی، باہر پولیس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں شاید کہ جالب صاحب پتہ نہیں شاید کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی ڈکیت ہے یا کوئی چور ہے کہ اس طرح سے پولیس ان کے پیچھے ہوتی تھی۔ تو ان کی انقلابی شاعری وہ عوام کے لیے، مزدور کے لیے، خواتین کے حق میں، ایک ریڑھی والے کے لیے، ایک رکشے والے کے لیے، ایک خواتین کے لیے جب سڑکوں کے اوپر ان کو ماریں پڑتی تھیں تو مال روڈ کے سڑکوں کے اوپر جالب صاحب بھی ہوتے تھے، ان کو لیڈ کرتے تھے۔ جب آدھی گواہی مانی گئی عورت کی تو جالب صاحب ہاسپٹل میں تھے، تو اس وقت بھی آسمہ جہانگیر صاحبہ جالب صاحب کو لینے کے لیے چلی گئیں ہاسپٹل، اور ان کو کہتی ہیں کہ جالب صاحب آپ جلدی سے اٹھیں، ہمارے لیے جج صاحب نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے کہ عورت کی آدھی گواہی مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو جالب صاحب کو میں نے لڑتے دیکھا، اس چیز کے لیے لڑتے دیکھا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا، اور جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی زیادتی ہوتی تھی وہاں پہ جالب صاحب کھڑے ہوتے تھے۔ جالب صاحب اپنی آواز بلند کرتے تھے، جو دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے، وہی تحریر کرتے تھے۔ بچپن میں یہ سب جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد جو ہیں عوام کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جب گھر میں پولیس دیکھتے تھے، چیزیں دیکھتے تھے، تو کیا آپ اس ٹارچر سے گزرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، عوام کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس وقت بچے تھے، لیکن مجھے یاد ہے تو ہم لوگوں نے اس وقت بھوک دیکھی، ہم لوگوں نے تنگ دستی دیکھی، بہت زیادہ ہمیں پرابلم ہوتی تھی، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اپنا پہننے کے لیے ہمارے پاس یعنی کپڑے خریدنے کے لیے تک بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، اسکول کی فیسیں ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے بہت تنگ دستی دیکھی، ہم نے بہت خوفناک ایک جو وہ ماحول تھا اور وہ جو ٹائم تھا، وہ جو وقت تھا، وہ ہم نے دیکھا، اور ہماری والدہ صاحبہ نے ہمیں اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ بیٹا آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کے والد صاحب عوام کی خاطر سڑکوں پہ مارے کھاتے ہیں، لاٹھیاں کھاتے ہیں۔ تو کیا والدہ نے کبھی ان کو روکا نہیں کہ نہیں، اس سے ہماری پرسنل لائف جو ہے وہ بالکل خراب ہو رہی ہے تو آپ نہ کریں؟ نہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں روکا، بلکہ بیگم جالب جو تھی وہ جالب صاحب کے ساتھ جلسوں میں جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی لاٹھیاں کھاتی رہی ہیں، انہیں بھی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ سے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میرے بچے، آپ کے بچے، یہ جو باہر کے بچوں کے ساتھ آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کندھے سے کندھا ملا کے وہ چلتی۔ اچھا، جب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اتنے بڑے شاعر، آج بھی میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، آج بھی یہ الفاظ جو ہیں نوجوان نسل کے لیے بڑا موٹیویشنل ہے، لیکن جب سوچتے ہیں آپ لوگوں کو تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہوگی، اتنے بڑے شاعر، اتنا ملک کے لیے کام کیا، تو پھر کیوں ایسے حالات؟ جالب صاحب نے کوئی بھی حکومت آئی ہے، جالب صاحب کو جتنی آفرز ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی
شاعر کو اتنی آفرز ہوئی ہوں گی. تو جالب صاحب نے 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا. اگر وہ کسی سے پیسے لے لیتے یا ان کی آفرز قبول کر لیتے تو شاید وہ کسی کے خلاف لکھ نہ پاتے. ٹھیک ہے. ان کی زبان بند کرنے کے لیے ان کو آفرز دیتے تھے کہ جالب صاحب ہم آپ کو بینک بیلنس دے دیں گے, آپ کے بچوں کو باہر سیٹل کر دیں گے, پڑھائی لکھائی آپ کا سارا جو بھی آپ چاہتے ہیں, زمینیں, فیکٹریاں آپ کے نام لگا دیں گے. آپ ایک دفعہ ہاں کریں. ٹھیک ہے. آپ ایک کسی دفعہ کے خلاف نہیں لکھنا, کسی کے خلاف نہیں لکھنا. آپ اپنی قلم جو ہے آپ کی ہاں جی اس کو بند کر دیں, اپنی زبان کو بند کر دیں. لیکن جالب صاحب نے کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ ان کو ہاں نہیں کی. آپ اپنے سارے ان کمپرومائز نہیں کیا. مسائلوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں؟ دیکھیے میں اپنے والد صاحب کو تو بالکل بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی, کیونکہ ہم لوگوں نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے. ہماری جو دادی ہیں وہ اپنے بچوں کو انہوں نے کس طرح سے پالا ہے. وہ گلی گلی گاؤں گاؤں ایک چھابڑا لے کے سر کے اوپر رکھ کے دالیں, ازار بند, اپنا یہ ساری چیزیں بیچا کرتی تھیں. تو وہی چیز انہوں نے اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا. جو ہمارے دادا ابو جو تھے جالب صاحب کے والد صاحب, وہ جفت ساتھ سے وہ جوتی کے اوپر تلے کا کام کرتے تھے, وہ مزدور. ہمیں بھی ہماری والدہ نے یہی سکھایا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, محنت کر لینا, مزدوری کر لینا, لیکن کسی سے مانگنا نہیں ہے. کیونکہ ہماری والد صاحب نے جو ہے وہ اگر اتنی قربانیاں دی ہیں اپنے بیوی بچوں کی, جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگا دیا. تو وہ اس لیے نہیں لگایا کہ وہ اپنا جو ہے باہر کے لوگوں کا اچھا سوچ لیں, ان کے لیے کر لیں, اور اپنا جو قلم ہے اس کو رکھ دیں اور کمپرومائز کر لیں. کیا صلہ ملا؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں صلہ یہ ملا ہے کہ ہمیں عزت ملی ہے. ٹھیک ہے. عزت بہت ملی ہے, اور عزت اتنی ملی ہے کہ پوری دنیا میں دیکھیں کہ جالب صاحب کو آج برانڈ مانا جاتا ہے. جالب کہاں زیادتی, جہاں بھی زیادتی ہوتی ہے, انڈیا میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, اسمبلی ہال میں دیکھ لیں, ایوانوں میں دیکھ لیں, سیاست دانوں کو دیکھ لیں, کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا, کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی مشکل ہوتی ہے, کہیں پہ بھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی. کشمیر میں دیکھ لیجئے, جالب صاحب کا کلام پڑھتے ہیں, جی میں نہیں مانتا ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اپنا ہم پر چلے گا تمہارا فسوں. چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں, تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. کالج میں دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, آج کل کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں, تو جالب صاحب کا کلام ہی وہ پڑھتی ہیں. تو اتنی عزت میں کہتی ہوں, اور اس طرح کی عزت میں کہتی ہوں کہ میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھی کسی بندے کو ملتی. اور جالب ایک ہی ہے, دوبارہ ایسی ماں جالب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی. بالکل ایسی ہے. کوئی ریگریٹ آپ نے جب ہوش سنبھالا اور آپ نے دیکھا, کوئی ریگریٹ ہے کہ ان کو یہ نہیں یہ کر لینا چاہیے تھا؟ کوئی فیصلہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کی ہے کہ اگر وہ یہ سوچ لیتے کہ میں اپنی بچیوں کے لیے کر لوں یا اپنی بیگم کے لیے, بچوں کے لیے کر لوں, تو پھر ان کی آج اتنی عزت نہیں ہونی تھی. ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع سے ہی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, سیکھی ہیں اور آپ کو بتائی ہیں. کوئی ایک ایسا سبق جو آپ آج بھی یاد کرتی ہیں اور آپ کے فادر نے آپ کو بٹھا کے سمجھایا ہو زندگی کے بارے میں, وہ کون سی ایک بات ہے جو آپ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بل بوتے پہ زندگی گزارنا, اپنے ہاتھوں سے کما لینا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اور میں نے جالب صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی 93 میں 18ویں روزے رمضان میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو میں نے جو بڑے بھائی تھے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے, اور ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی بیوی بچوں کو پالنا تھا.
تو جو ذمہ داری تھی وہ میرے اوپر آ گئی اور چھوٹے بھائی کے اوپر آ گئی. تو ان کے جانے کے بعد پھر یہی سوچا کہ میں محنت کر لوں گی, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. میں نے پی سی او کے اوپر سب سے پہلے جو کام میں نے جو سٹارٹ کیا, ابا کے جانے کے بعد بہت مشکل, ہاں جی یہ کام بہت مشکل ہے. اگر دیکھنے والے یہ میری بات سن رہے ہیں تو پی سی او کے اوپر آپ کی اگر بہن بیٹی اور وہ بھی اتنے بڑے شاعر کی بیٹی پی سی او کے اوپر 2 سال جاب کرے تو کیسا لگے گا. تو میں نے بڑی خاموشی سے, میرے سر پہ چادر ہوتی تھی پاؤں تک, میں پیدل جاتی تھی پیدل آتی تھی. میں نے کبھی بھی تعارف نہیں کروایا کہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں. خاموشی سے وہ اپنا کام کرتی رہی. 400-500 روپے مجھے ملا کرتے تھے, اور میں پیدل آتے آتے میں بازار سے وہ سامان خریدتی تھی, گھر میں رات شام میں پکانے کے لیے کام بھی کرتی تھی گھر جا کر, اور پھر وہ سارا کھانا بنا کر بہن بھائیوں کو دینا, ماں کو دینا, اسی میں بن گئی گھر کی جی ساری چیزیں. اچھا, جب ابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا لوگ آگے نہیں آئے, کوئی ادارے, کوئی لوگ کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا, کیونکہ بھائی الگ تھے. ٹھیک ہے, کس نے کیا فائدہ لیا, اوکے ٹھیک ہے, کس نے کیا فائدہ لیا, ہمارے نام پہ فائدہ لیا یا ہمارا بتا کے فائدہ لیتے رہے, یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا. ہم لوگ اپنے ایک روٹی کے چکر میں رہے. میرا چھوٹا بھائی ایک پھٹے کے اوپر مرغی کا کام کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا. وہ 250 روپے وہاں سے لے کے آیا کرتا تھا, اور میں 400 روپے لے کے آیا کرتی تھی. مطلب وہ آپ پی سی او پہ کام کری تھیں اور وہ مرغی کی شاپ پہ کام, ہم لوگ آپس میں, گھر چل رہا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ باہر کی زندگی کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ حبیب جالب صاحب کے نام پہ کون کیا کیا کچھ لے رہا ہے, کون فائدے اٹھا رہا ہے, کون جابس لے رہا ہے, کون پیسے لے رہا ہے. ہمیں اس چیز کا, فیملی میں ہی چل رہا تھا, یہ ہماری فیملی میں ہی چل رہا تھا. جی مجھے اس چیز کا کچھ نہیں پتا تھا. ہم لوگوں کو یہی پتا تھا کہ میں نے محنت کر کے روٹی لے کے گھر لے کے آنی ہے, اور وہ پکا کے اپنے بہن بھائیوں کو بھی دینی ہے, ماں کو بھی دینی ہے. یہ باہر کی دنیا کو, باہر کے سیاست دانوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو یہی بتایا جاتا تھا کہ بہنیں ماں ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو پوچھتے ہیں, ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, دھوکہ دیا جا رہا تھا. جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں دیکھا وہی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں روٹی کے چکر میں ڈال دیا گیا. اس میں ہی آپ لوگ گھومتے رہے, اسی روٹی کرنی ہے, روٹی کمانے کے چکر میں گھومتی رہی. پی سی او سے ہٹ کے پھر میں مختلف ڈرائیونگ سینٹرز کے اوپر میں نے جاب کی. ٹھیک ہے, میں نے ہمت نہیں ہاری, میں بھائیوں کو دکھانا چاہتی تھی. رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ احساس کے ہوتے ہیں. اگر مجھے ٹیشو دے دیں, میں جو ہے نا رونا نہیں چاہتی. نہیں, اٹس اوکے, آپ اپنی سٹوری سنا رہی ہیں. میں چاہتی ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فیس کی ہیں. ہم لوگوں کو یہی اسی روٹی کے چکر میں رکھا. میں محنت کرتی رہی. میرے ذہن میں, دماغ میں, دل میں وہی بات گھومتی رہی میری والدہ کی, میرے والد صاحب کی, کہ جالب صاحب نے بڑی محنت سے عزت کمائی ہے, جیلوں میں جا کے اور سڑکوں پہ مارے کھا کر وہ عوام کا مقدمہ لڑتے رہے سڑکوں کے اوپر, اور ہمارے لیے کمپرومائز نہیں کیا. ہماری زندگی, ہماری لائف, ہماری پڑھانا لکھانا سارا داؤ پہ لگ گیا. انہوں نے کہا کہ میں عوام کا شاعر ہوں اور میں عوام میں رہنا چاہتا ہوں, میں عوام کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو میں اپنا بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ باہر کیا چل رہا تھا, کام کیا, لوگ ڈرائیونگ سینٹر میں چلی گئی آپ. میں ڈرائیونگ سینٹرز میں نے ڈرائیونگ سینٹرز پہ جاب کی. پھر جاب کرنے کے بعد مجھے میری بڑی سسٹر نے کہا کہ آپ گاڑی چلا لیتی ہو تو آپ ڈرائیونگ سکھانا شروع کر دو. میں نے پیمفلٹس چھپوائے, اور میں فٹ پاتھ کے اوپر, سڑکوں کے اوپر میں پیمفلٹ لگاتی تھی خود, اور لوگوں کے گھروں میں پیمفلٹ تقسیم کرتی تھی کہ مجھے لڑکیاں مجھے فون کریں گی ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے, مجھے کال کریں گی, تو میں خود ان کے گھر جا کر انہی کی گاڑی پہ
ٹریننگ دینا شروع کر دی میں نے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کریم آ گئی. کریم پہ پھر میں نے گاڑی جو میرے پاس مہران گاڑی تھی اس کے اوپر میں نے رجسٹرڈ کر دی کریم کے اوپر. 6 سال میں نے کریم چلائی اور میں نے ہمت نہیں ہاری. کیا اس وقت جب آپ گاڑی میں بیٹھی اور آپ نے سوچا میں نے کریم چلانی ہے، وہ حوصلہ، وہ ہمت، کیا تھاٹس تھی اس وقت ذہن میں کہ کیا کرنا ہے؟ وہ میں نے دکھانا تھا لوگوں کو. میں نے اپنے جو رشتے تھے جو کہ جھوٹ تھے، غلط تھے، میں ان رشتوں کو رشتے مانتی ہی نہیں. جو رشتے میں احساس نہ ہو، رشتے کا مطلب ہوتا ہے احساس. جو ٹائم پہ کام نہ ہو آئے، جس رشتے میں احساس نہیں ہے، جس رشتے میں ذمہ داری نہیں ہے ماں کی، بہنوں کی، وہ رشتہ نہیں ہوتا. اچھا، اس رشتے کے بارے میں جب آپ سوچتی ہیں، یہ رشتہ ایسا ہے جو پروٹیکٹر ہوتا ہے، جی، جو چھاؤں ہوتی ہے بہنوں کے لیے باپ کے بعد، تو وہ جب ہٹی ہے اور جب ریالٹی سامنے آئی ہے تو آپ نے کیا سوچا کہ بھائی یہ جو ہمارا پروٹیکٹر تھا یہی چلا گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے وہی آپ نے کیا ان کو کہا؟ نہیں، میں نے ان بات کو کی؟ میں نے ایک دفعہ میں نے ضرور بات کی تھی. جو میرے بھائی ہیں UBL میں ہوتی ہیں، جو کہ میں اس سے ڈینائی نہیں کر سکتی اور نہ میں کرتی آئی ہوں. جالب صاحب کے 8 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، جس میں سے 2 کی ڈیتھ ہو گئی اور 2 بھائی ہیں زندہ ہے، جو کہ ایک جو ان سے چھوٹے ہیں انور جالب UBL میں ہوتی ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کو پیارے ہو چکے ہیں. تو ان کے بارے میں میری دوست یقین نہیں کرتی تھی. تو وہ مجھے کہتی تھی کہ طاہرہ تم محنت کرتی ہو، تم PCO کے اوپر بیٹھی ہوئی ہو، تو اتنے بڑے شاعر کی بیٹی ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنا جو اتنے ڈکٹیٹر سے نہیں اپنا ڈرے، ہارے نہیں، انہوں نے ان کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، تو لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے وہ لوگ. مجھے ایک دفعہ نا مجھے اپنے بھائی کا نمبر دے دو. ٹھیک ہے. میں نے نا میرے ساتھ بڑی بحث کی، اس نے بہت لڑی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اگر تسلی کرنا چاہتی ہو تو تم تسلی کر لو، کیونکہ 2 سال میں نے ان کا انتظار کیا، اپنے 2 بھائیوں کا. بڑے 2 بھائی جو اس قابل تھے، جو بینک میں تھے، جو اپنی ماں کا، بہنوں کا خرچہ اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا. میں نے انتظار بھی کیا کہ وہ آ کے کہیں گے تم یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو، ہم ہیں نا، ہم خرچہ پورا کریں گے. آج وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں، ان کو پڑھایا لکھایا، اس قابل کیا نا، وہ کر رہے ہیں نا، انہوں نے کوئی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. میری دوست نے مجھے کہا کہ تم مجھے انور جالب کا نمبر دے دو، مجھے بات کرنے دو، مجھے یقین نہیں آ رہا. مجھے بھی ایک دفعہ میں نے ان کا نمبر دے دیا، انہوں نے ان کے بینک میں فون کیا، ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ انور بھائی میں طاہرہ کی، آپ کی بہن کی دوست بول رہی ہوں، تو آپ کو پتا کہ آپ کی بہن PCO کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ PCO کے اوپر بیٹھی ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، ان کو کام کرنا چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بات کی کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حبیب جالب کی بیٹی PCO کے اوپر بیٹھی ہوئی اور وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے. تو آپ انور بھائی، اس کا مطلب ہے کہ پھر طاہرہ نے جو بات کی ہے آپ کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے. پھر مجھے بہت افسوس ہے، اس کے بعد کبھی بات نہیں ہوئی، کبھی بھی بات نہیں ہوئی، کبھی بھی بات نہیں ہوئی. ہاں، نہ کبھی انہوں نے کی، کیونکہ وہ بچتے تھے کہ میرے پر ذمہ داری نہ آ جائے، میری بہنوں کی، میری ماں کی ذمہ داری نہ آ جائے. تو اس وجہ سے وہ اپنا بچوں کے لے کے، بیوی کو لے کے سائڈ پہ. اور میں نے پھر ان کو دکھایا، میں نے پھر ان کو بتایا کہ ماں کو، بہنوں کو لے کے میں بیٹھی ہوں، میں ان کو روٹی دے سکتی ہوں، عزت کی روٹی دے سکتی ہوں. میں نے ان کے منہ پر یہ تھپڑ مارا، ہمت کر کے، حوصلہ ہمت کر کے. کیا چیزیں فیس کی جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی اور چلیں، اور کیا بتاتی تھی کہ میں حبیب جالب کی بیٹی ہوں، یا کبھی بھی نہیں بتایا؟ نہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی تھے، بہت سارے لوگ بھائیوں کو برا بھلا بھی کہتے تھے، اور مجھے پھر وہ بتاتے بھی تھے کہ آپ کے نام پہ فلاں جگہ سے آپ کے بھائیوں نے، اور انہوں نے یہ فائدے اپنے بچوں کے لیے لے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نوکریاں لگوا لی، ان سے پیسے لے لیے. یہ بتاتے ہیں کہ ماں ہمارے ساتھ ہے، بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو فیڈ کر رہے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں.
تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. میں ان کو بتاتی تھی اور میں ہنستی تھی کہ یار دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اسی لیے ہم لوگوں سے الگ ہوئے کہ الگ رہ کے یہ کام یہ چیزیں کر سکیں. ہم لوگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ اسی روٹی کے چکر میں رہی. 6 سال آپ نے کریم چلائی. 6 سال میں نے کریم چلائی. کیا فیس کیا آپ نے؟ بس بہت کچھ فیس کیا, بہت کچھ لوگوں کو دیکھا, سیکھا بھی. اور ایک عورت ہونے کے ناطے معاشرے میں جب آپ کام کرتی ہیں, دیکھیں جب عورت خود ٹھیک ہے نا, عورت خود مضبوط ہے تو کسی کی جرت نہیں کہ کسی کو کچھ کہہ جائے. ٹھیک ہے, میں خود مضبوط ہوں. مجھے پتا تھا کہ میں حبیب جالب کی بیٹی ہوں. میں نے اپنے بھائیوں کے منہ پہ ایک اپنا جوتی مارنی ہے, دکھانا ہے, میں نے بتانا ہے ان کو کہ آپ ہمارے نام پہ کھا رہے ہو. تو یہ ایک نہ ایک دن یہ بات پوری دنیا کے سامنے ضرور آئے گی. میں نے یہ بات ٹھان لی تھی, میں نے یہ بات سوچ لی تھی, عہد کر لیا تھا کہ میں دنیا کو ضرور بتاؤں گی کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں آتی. نہ ہم لوگوں نے جالب صاحب کا نام مس یوز کیا, نہ میں نے کوئی اپنی بہنوں کی نوکریاں لگوائی ہیں, نہ اپنا بھائی کی جاب لگوائی. ہاں آخری ٹائم پہ جب ہمارا جو ایک ڈیلیگیشن گیا تھا بنگلہ دیش میں, حاصل بزنجو سے حامد میر صاحب تھے, آسمہ جہانگیر صاحبہ تھی, اور سلیمہ ہاشمی, ہم لوگ اپنے والد صاحب کا ایوارڈ ریسیو کرنے کے لیے گئے. تو وہاں پر مجھ سے آسمہ جہانگیر صاحبہ نے پوچھا, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ طاہرہ مجھے اپنی سٹوری بتاؤ کہ کیا ہے, کون پوچھتا ہے, بڑا بھائی پوچھتا ہے یہ نہیں پوچھتا کیا ہے. پھر میں نے جب ان کو ساری سٹوری بتائی کہ آپا میں نے یہ کچھ کیا اپنے گھر کے لیے, ابھی تک میں کر رہی ہوں, تو پھر انہوں نے HRCP میں جو میرا بھائی یاسر جالب, میں نے اس کی جاب لگوائی. میں نے چھوٹا بھائی جو پھٹے کے اوپر کام کرتا تھا. ان بھائیوں کو تب بھی شرم نہیں آئی, جب میں PCO پہ بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی, جب میں ڈرائیونگ سکھا رہی تھی, جب میں کریم چلا رہی تھی. اب میں ان ڈرائیو چلا رہی ہوں, اور اب آخر پہ آ کے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اب میں ایک ڈھابا بنا لیتی ہوں, تب بھی ان لوگوں کو, ان بھائیوں کو شرم نہیں آئی. میں نے حکومت کو کیا کہنا ہے, میں نے سیاستدانوں کو کیا کہنا ہے. آپ کو لگتا ہے جو آپ کے ڈھابے والا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں آپ کی فیملی کا ہاتھ ہے؟ اس میں دیکھیں جب کہتے ہیں نا, ایک مثال ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں سب ہاتھ دھوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے اور وہ پھر میرے رشتہ دار بھی آ کے اپنا وہ غصہ نکالتے ہیں. میں نے ان کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا, میں ان کے آگے میں نے منتیں نہیں کی, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے اپنے سر پہ, اپنے ہاتھ پہ, اپنے بل بوتے پہ میں مضبوطی سے اپنی ماں کو لے کے چلتی رہی, اپنی بہنوں کو لے کے چلتی رہی, ان کو فیڈ کرتی رہی, اور ان کا سارا کچھ میں نے کیا. میرے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا. بہنوں کی شادیاں کی, میں نے شادی کی, بالکل شادی کی. پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتی ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, میری والدہ زندہ تھی, تو شرمیلا فاروقی صاحبہ پتہ چلا, مجھے کال آئی کہ میری والدہ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, ہپ جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا تھا, فالج ہوا تھا. تو شرمیلا فاروقی کا پتہ چلا کہ وہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. اب مجھے کہیں سے کال آتی ہے کہ طاہرہ آپ کو پتہ ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ آ رہی ہیں بیگم جالب صاحبہ کو دیکھنے کے لیے ناصر جالب صاحب کے گھر. میں نے کہا ناصر جالب صاحب کے گھر وہ تو الگ ہیں شروع سے, وہ تو شروع سے الگ ہے, ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے ان کے ساتھ. نہ تو ان سے جو چھوٹے بھائی ہیں انور جالب صاحب جو UBL میں ہیں, کیشیئر ہیں, تو ان سے بھی ملنا جلنا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اب وہ کسی کو کیا بتاتے ہیں کہ بہنیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں, یا بہنوں کو ہم فیڈ کرتے ہیں, یا ماں کو ہم لوگ خرچہ دیتے ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو میں نے شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کال کی. ادیف فریال تالپور صاحبہ نے بھیجا بیگم صاحبہ کو ملنے کے لیے, عیادت کے لیے, اور 5 لاکھ کا چیک دے کے. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا شرمیلا صاحبہ میں طاہرہ جالب بول رہی ہوں, جالب صاحب کی بیٹی, تو آپ کا پتہ چلا کہ آپ آ رہی ہیں بیگم صاحبہ کو دیکھنے کے لیے. جی 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 میں آ رہی ہوں, میں ناصر جالب صاحب کے گھر آ رہی ہوں. انہوں نے جو ایڈریس دیا, میں نے کہا آپ غلط ایڈریس پہ آ رہی ہیں. ہم لوگ تو نہ تو انور جالب کے ساتھ رہتے ہیں,
وہ تو پہلے ان کے گھر جب ایک دو دفعہ گئے بھی ہیں تو انہوں نے گھر سے ان کی بیوی نے نکال دیا تھا، جو ان کی وائف ہیں چھوٹے بھائی انور کی، تو ان کی وائف نے گھر سے نکال دیا ماں کو اور بہن کو، اور اسی طرح سے بڑے بھائی کی جو وائف ہیں انہوں نے گھر سے نکال دیا تھپڑ مار کے ماں کے منہ پر. تو پھر یہ چیزیں ہوئی نا، دیکھیں نا. تو لوگوں کو یہ بتانا کہ جی اپنا کہ بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا خرچہ پورا کر رہے ہیں، ہم ان کو ماں کو دے رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو میں نے پھر شرمیلا فاروقی کو ایڈریس دیا، پھر سارا پورا میڈیا مصطفیٰ ٹاؤن کے گھر میں آئے، جہاں پر ناصر جالب اور ان کے جو بڑے بیٹے ہیں صاحبزادے وکیل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے ماں کے اوپر آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ پتھراؤ کیا کہ اس مکان میں جو ماں کے نام پہ مکان ہے، جو جالب صاحب کے مشاہرے کے پیسوں میں سے اکٹھے کر کے، جو جالب صاحب کے دوستوں نے ٹکٹ لگا کر وہ پیسے اکٹھے کر کے 98,000 جمع کر کے وہ جگہ خریدی تھی، جس پہ کہتے تھے کہ ناصر جالب صاحب اور ان کے بڑے بیٹے کہ یہ اس میں سے حصہ دو. اس پہ بڑا کچھ ہوا. ناصر جالب نے بڑا کچھ کیا، انور نے کیس کر دیا بڑے بھائی کے ساتھ مل کے. ہاں، بڑا کچھ کو ہم نے فیس کیا ان بھائیوں کی طرف سے، ان بھتیجوں کی طرف سے بڑا کچھ فیس کیا. تھوڑی سی چھت ہے وہ بھی ان سے چھین لیں، اس میں سے بھی جو ہے نا حصہ لے لیں کسی طرح سے بھی. جب آپ دے نہیں سکتے بہنوں کو، جب ماں کے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو آپ لینے کے روادار کس طرح سے ہیں؟ جو جائیداد ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے. جب حبیب جالب صاحب نے کوئی جگہ بنائی نہیں ہے، کوئی اپنے نام پہ کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی زمینیں نہیں ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے روادار ہو سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیا جائے؟ آپ نے بہنوں کے لیے کچھ دیا؟ آپ نے ماں کی بیماری پہ کچھ خرچ کیا؟ میں نے اکیلی نے کیا. اور شرمیلا فاروقی صاحبہ جب آئی ہیں، میں نے ان کو بتایا اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ مصطفیٰ ٹاؤن والے کیا حالات ہیں. ان کو فالج ہوا ہوا ہے، ان کی ہپ کپ ان کا ٹوٹا ہوا ہے. ہم بہنیں ساری ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے آ کے بتایا. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں نے تب بھی ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا. میں ادی فریال تالپور صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں نے 5 لاکھ کا چیک شرمیلا فاروقی صاحبہ کو، اگر وہ سن رہی ہیں تو ان کو میں نے واپس کر دیا تھا. جی، میں نے واپس کر دیا تھا. اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ پلیز آپ ادی صاحبہ سے کہیے کہ ہمیں نوکریاں دے دیں، ہمیں آنری جاب چاہیے کہ ہم لوگ اپنا محنت سے. تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں آنری جاب دے دی جائے، میری بھائی کو میرے جاب دے دی جائے، میری والدہ کا علاج اچھے ہاسپٹل میں کروا دیا جائے. تو وہ سارا کچھ وہ مان کے گئی تھی. تو ایسا نہیں ہوا. تو میں پھر یعنی کہ یہ ہوا کہ میں لوگوں کو بتانے لگ گئی، میں فیس بک کے اوپر یہ اپنا پوسٹ لگانے لگ گئی، تردید کرنے لگ گئی اپنی ماں کی. ہم اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا ہم نے شروع کیا کہ ہم بھی ہیں جالب صاحب کی بیٹیاں، جالب صاحب کی بیگم. ہم لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمارا نام کوئی مس یوز کر رہا ہے یا ہمارا نام لے کے کوئی آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا، اور اسی طرح ہمت حوصلے میں رہیں، اور امید کرتی ہوں آج کے شو سے شاید وہاں تک میسج چلا جائے اور آپ کا مسئلہ جو ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، ہمارے ساتھی طاہرہ حبیب جالب ایک مضبوط عورت، اس معاشرے میں سر اٹھا کے چل رہی ہیں، کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتی ہیں. ان ڈرائیو بھی چلائی، ڈھابا بھی لگایا، اور اسی طرح ان کا آگے بھی ارادہ یہی ہے کہ مضبوطی سے سروائیو کریں گی. اور آپ لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ جب کہیں دیکھیں کہ ایک عورت کام کر رہی ہے، کوئی اسٹال لگایا ہوا ہے، کچھ ہے، تو ضرور سپورٹ کریں. آسان نہیں ہوتا عورتوں کے لیے کام کرنا، مشکل ہوتا ہے سوسائٹی میں موو کرنا، مردوں کی طرح چلنا، مردوں کے معاشرے میں چلنا ایک آسان بات نہیں ہے. تو ضرور سپورٹ کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.